امریکہ نے ایران پر اٹیک کر دیا اور اٹیک کرنے کے بعد فتح کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ میں بھائی جیت گیا۔ اصل حقائق کیا ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ دوستو، جنگ کے میدان میں صرف ہتھیار نہیں بولتے، وہاں حکمت، منصوبہ بندی اور باریک ترین حساب کتابی پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور حالیہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اٹیک اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آج کی جنگ صرف بارود کی نہیں، ذہن کی جنگ بھی ہے۔ حال ہی میں مشرقی وسطی کی فضاؤں میں وہ منظر دیکھنے کو ملے جس کی دنیا کو طویل عرصے سے توقع تھی۔ ایران نے اسرائیل کے حساس ایٹمی ری ایکٹر، بن گوریون ایئرپورٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور دیگر اہم مقامات پر براہ راست اٹیک کیے، میزائل اٹیک کیے وہ بھی، اور ان حملوں کو دنیا بھر میں بہت بڑی پیش رفت اور اسرائیل کے لیے خطرناک اشارہ سمجھا جاتا رہا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اسرائیل نے تنہا کام کرنے کی بجائے فوراً امریکہ سے سپورٹ مانگ لی۔ امریکہ کی فوجی قیادت پہلے ہی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ جواب میں امریکہ نے 3 انتہائی اہم مقامات پر جوابی اٹیک کیے، لیکن ان حملوں کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں انتہائی حساب کتاب کے ساتھ اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہاں موجود ایٹمی تنصیبات سے خارج ہونے والی تابکاری کے خطرے کو تقریباً ناممکن بنا دیا جائے۔ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں میں خاص خیال رکھا گیا کہ تابکاری کے اثرات کم سے کم ہوں اور عام شہریوں کو کسی بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امریکی وزارت دفاع ہے، اس کے اعلیٰ افسران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حملے مکمل پلاننگ کے تحت کیے گئے۔ ان کے بقول ہر ٹارگٹ کی لوکیشن، وہاں موجود انفراسٹرکچر اور ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کو گہرائی سے جانچا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ تابکاری کے پھیلاؤ کے امکانات نہ ہونے کے برابر۔ البتہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جنگی صورتحال کے پیش نظر حملے کے مالی نقصانات یا مکمل تفصیلات فی الحال جاری نہیں کی جا سکتی۔ اور میڈیا کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ ان حملوں میں پیٹرولیم انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ اس پر امریکی اہلکاروں کا کہنا تھا کہ بلا شبہ یہ پرسیپشن سٹرائک تھے اور ہماری ان تمام حملوں کی ویڈیوز اور مکمل ڈیٹا موجود ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس معلومات کو عوامی سطح پر لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ان کے مطابق اصل مقصد ہی یہی تھا کہ کم سے کم عام شہری متاثر ہوں۔ اور ان حملوں کے بعد امریکی B-1 بمبار طیاروں کی تصاویر بھی میڈیا پر گردش کرتی رہیں، جنہیں خفیہ طور پر مشرق وسطی کے مخصوص اڈوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم ان طیاروں کو کہاں سے روانہ کیا گیا یہ معلومات ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ اور امریکہ کی اس عسکری اسٹریٹجی سے یہ ضرور پیغام ملا کہ وہ کسی بھی غیر معمولی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کارروائیوں کو امریکہ کی عسکری طاقت کا مظاہرہ بھی قرار دیا، اور ان کے مطابق تینوں اہداف کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا گیا اور امریکی طیارے محفوظ طریقے سے واپس اپنی حدود میں آ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایسی پیچیدہ عسکری کارروائیاں صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے، اور ان کے مطابق اس کامیاب کارروائی کے بعد خطے میں اب امن کا رستہ بھی ہموار ہوگا۔ لیکن بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی کے اس پیچیدہ کھیل میں امن کی راہ اتنی بھی ہموار نہیں جتنی بظاہر دکھائی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے باضابطہ رد عمل میں کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین اور خود مختاری کا دفاع کرنا جانتا ہے، اور ایرانی حکام کے مطابق اگر امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے مزید جارحانہ اقدامات کیے گئے تو وہ بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ دنیا ایک ایسے نازک موڑ پہ آ چکی جہاں ایک چھوٹا سا قدم بھی ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ صرف عسکری کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت، منصوبہ بندی، بین الاقوامی تعلقات اور طاقت کے توازن کی گہری داستان ہے۔ اور آنے والے دنوں میں دنیا کی نظریں اس خطے پر جمی رہیں گی کہ آیا واقعی اب امن آئے گا یا یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا اعلان۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔
ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔